وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ البقرہ آیت نمبر 262۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم۔ سابقہ آیت میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے اور اس کے مقبول ہونے کی 3 مثبت شرائط کی طرف اشارہ کیا گیا تھا، یعنی خرچ کرنے کو کاشتکاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی تھی، اور کاشتکاری کے ساتھ تشبیہ دے کر 3 باتوں کی طرف اشارہ کیا کہ کاشتکاری اس وقت کامیاب ہوتی ہے جب بیج ٹھیک ہو اور کاشتکار کاشتکاری کو جانتا ہو، اور جس زمین میں اس کو کاشت کیا جائے وہ قابل ہو۔ تو اسی طرح جو خرچ کر رہا ہے وہ مال حلال کا ہو، نیت درست ہو، اور جو مصرف ہے وہ درست ہو۔ تو یہ 3 مثبت شرائط تھی۔ آج کا یہ آیت مبارکہ ہے، اس میں 2 منفی شرائط کو بیان کیا گیا ہے۔ مثبت شرائط کا مطلب ہوتا ہے وہ چیزیں جن کا ہونا ضروری قرار دیا جائے، وہ مثبت شرائط ہو جاتی ہے، اور منفی شرائط کا مطلب ہوتا ہے وہ چیزیں کہ جن کا نہ ہونا شرط قرار دیا جائے کہ یہ نہ ہو۔ تو فرمایا کہ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنے اموال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا، پھر وہ خرچ کرنے کے بعد منن ولا اذن، احسان نہیں جتلاتے اور تکلیف نہیں پہنچاتے۔ یہ 2 باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، نہ ان کو کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی صدقہ کے قبول ہونے کے لیے یہ 2 باتیں نہیں ہونی چاہیے کہ جب آپ نے صدقہ کیا ہے، کسی کے اوپر خرچ کیا ہے، ایک تو بعد میں احسان مت جتلاؤ، اور دوسری بات یہ کہ اس کو عملاً حقیر مت جانو کہ یہ تو اس قدر گھٹیا اور فقیر اور حقیر انسان ہے کہ مجھے اس کو دینا پڑ رہا ہے، یہ مت جانو، بلکہ اپنی سعادت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی، یہ عنایت فرمائی کہ خود سے اللہ تعالیٰ نے وہ مال عطا کیا، اور پھر دل میں خرچ کرنے کا جذبہ ڈالا، اور مصرف بھی عطا کیا، یعنی وہ جگہ عطا کی کہ جس کے اوپر آدمی خرچ کر سکے، اور پھر خرچ کرنے کی توفیق دی۔ تو اللہ تعالیٰ کا احسان مند ہونا چاہیے، نہ کہ اس کو حقیر جاننا چاہیے۔ تو ایسے جو لوگ ہوں گے جو ان 2 شرطوں کا خیال کریں گے، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہوگا، نہ وہ خوف زدہ ہوں گے، نہ غمگین ہوں گے۔ قول معروف، اگلی آیت مبارکہ کے اندر انہی 2 شرطوں کی مزید وضاحت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ بھلی بات کہہ دینا، ومغفرۃ، اور درگزر والا معاملہ کرنا، خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اس صدقے سے بہتر ہے کہ جس کو انسان کر کے پھر اس کو تکلیف پہنچائے۔ اب بھلی بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے سوال کرتا ہے، اپنی حاجت آپ کے سامنے رکھتا ہے، اور آپ کے پاس خرچ کرنے کی گنجائش نہیں ہے، تو پھر آپ نرم بات کہہ دیں، کوئی اچھی بات کہہ دیں، اس کو ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں، اس کو شرم نہ دلائیں، اس کو اپنی کم مائگی کا یا اپنے فقر و مفلسی کا احساس مت دلائیں، تو شرمندہ نہ کریں، اچھی اور بھلی بات کہہ دیں۔ اور اگر اس کی طرف سے کوئی سختی یا کوئی بدتمیزی آپ کو دیکھنے میں ملتی ہے تو پھر آپ درگزر سے کام لیں۔ آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ اس کے ساتھ الجھنا شروع کر دیں،
تو یہ بھلی بات کہہ دینا اور اس کی تکلیف پر صبر کر لینا یہ بہتر ہے اس بات سے کہ آدمی صدقہ بھی کرے، پیسے بھی خرچ کرے، لیکن بعد میں اس کو تکلیف پہنچائے، یعنی اس کے اوپر احسان جتلائے اور اس کو حقیر اور گھٹیا سمجھے۔ جیسے عام طور پر رشتہ داروں کے اندر یہی چیز پائی جاتی ہے کہ کسی موقع کے اوپر خرچ بھی کر دیتے ہیں، کچھ کر بھی دیتے ہیں، بڑا بھائی چھوٹے کے کام آ جاتا ہے، کوئی اپنے قریبی رشتہ دار کے کام آ جاتا ہے، پھر جب موقع ملتا ہے تو پھر وہ بتلانے اور جتلانے سے باز نہیں آتا کہ جی ہم نے تو فلاں موقع پر تمہارے ساتھ یہ کیا تھا، تم ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہو، تو وہ احسان جتلاتے ہیں تو وہ نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ جیسے ہم نے ایک مقولہ سنا ہوا تھا نا کہ نیکی کر دریا میں ڈال، تو دریا میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز دریا میں گر گئی وہ کہاں ملے گی، وہ تو گم ہو گئی۔ اسی طرح نیکی کر کے بھول جاؤ، آپ بھول جاؤ اور اس کو یاد مت رکھو۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہو جائے گا، دوسرا یہ ہوگا کہ آپ کی امیدیں رشتہ داروں کے ساتھ قائم نہیں ہوگی، توقعات قائم نہیں ہوگی۔ اور ایک ہمارا بڑا مسئلہ یعنی جھگڑوں کی ایک بڑی بنیاد یہ ہے کہ ہم توقعات قائم کر لیتے ہیں، پھر جب وہ پوری نہیں ہوتی تو ہمیں شکوہ پیدا ہوتا ہے۔ تو جب توقعات قائم ہی نہیں ہوں گی تو پورے نہ ہونے پر ہمیں شکوہ بھی نہیں ہوگا۔ ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ ہم نے تو اللہ کی رضا جوئی کے لیے کر دیا تھا، اب کوئی اس کا بدلہ دے نہ دے ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ ہی اس سے کوئی ہم نے امیدیں باندھ رکھی ہیں۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور بردبار ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کو تمہارے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہارے خرچ کرنے کا محتاج نہیں ہے، اس کے پاس نہ اسباب کی کمی ہے نہ اس کے پاس صورتوں کی کوئی کمی ہے، وہ اور ذریعے سے ان کی ضرورت پوری کر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفت ایک یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ برداشت کرتے ہیں، تو تمہیں بھی اس صفت کو سیکھنا چاہیے۔ آگے اگلی آیت مبارکہ میں پھر انہی دو صفات کی مزید اللہ تعالیٰ تشریح فرما رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقات کو باطل مت کرو، کل عدم مت کرو، ان کے ثواب کو ضائع مت کرو۔ کیسے؟ بالمن والاذی، احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر، یعنی اس کو گھٹیا سمجھنا۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس کی مثال تو شخص کسی ہو جائے گی جو اپنے مال کو لوگوں کے دکھلاوے کے لیے خرچ کرے۔ اب اس کی شروع سے ہی بیچارے کا عمل ہی ایک درست نہیں ہے، اس کی طرح ہو جائے گا۔ یعنی آپ کا عمل تو شروع سے درست تھا، لیکن آپ نے احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے عمل کو ضائع کر دیا۔ اس کی مثال اسی شخص کسی ہو جائے گی جس نے شروع سے ہی اپنے عمل کو برباد کر دیا، اور وہ کیا تھا؟ لوگوں کے دکھلانے کے لیے اس نے خرچ کیا۔ ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، نہ اللہ پر ایمان لا رہا ہے نہ یوم آخرت پر۔ فمثلہ، اس کی مثال کمثل صفوان، اس چٹیل پتھر کی طرح ہے، علیہ تراب، جس کے اوپر تھوڑی سی مٹی اکٹھی ہو گئی، فاصابہ وابل، پھر اس کے اوپر تیز بارش آئی، فترکہ صلدا، پھر اس نے اس پتھر کو بالکل دھو کر صاف ستھرا کر دیا۔ کیا مطلب؟ کہ پتھر کے اوپر تھوڑی سی مٹی آ گئی اور اس کے اوپر دانہ ڈالا گیا اور نمی کی وجہ سے وہاں پودا اگ گیا، کوئی گھاس اگ گئی، لیکن جب تیز بارش آئی اور اس نے اس پتھر کو اچھے سے دھو دیا، جتنی مٹی تھی وہ ساری اس بارش کی وجہ سے دھل کر ختم ہو گئی، تو پھر وہ جو اگا ہوا پودا تھا وہ بھی بہہ گیا۔ تو جیسے وہ پتھر وہ صاف ستھرا ہو گیا، اس کے اوپر کوئی نام و نشان اس پودے کا باقی نہیں رہا، بالکل یہی والی بات ہو جائے گی۔ اس صدقہ کر کے، خیرات کر کے، خرچ کر کے پھر احسان جتلا دینے سے یہی والی بات ہو جائے گی۔ یعنی گویا کہ یہ احسان جتلانا، یہ دوسرے کو حقیر جاننا، اس کو تکلیف پہنچانا، یہ تیز بارش ہے اور یہ نیکی کو دھو ڈالے گی۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، جو انہوں نے کمایا تھا، نیکی کی تھی، اس میں سے کسی چیز پر بھی قادر نہیں ہوں گے، یعنی کہ کوئی چیز بھی ان کے ہاتھ نہ لگی، کچھ بھی ان کے پاس نہ رہا۔ واللہ لا يهدي القوم الكافرین، اور اللہ کافروں کو راہ نہیں دکھاتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو آیات نازل کی ہیں وہ تو سب کے لیے پیغام ہدایت ہے، کوئی مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، لیکن چونکہ کافر
وہ تمسخر کرتے ہیں، استہزاء اور مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کی بھیجی وحی کی قدر نہیں کرتے، تو اس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو ہدایت سے محروم کر دیا۔ یہ ہے مطلب کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو راہ نہیں دکھاتا، کہ اصل میں ان کی اپنی بدعملی یا اپنی عدم توجہ یا عدم طلب کی وجہ سے وہ لوگ ہدایت سے محروم رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔